اسلام آباد میں خودکش دھماکے کے پیچھے افغان طالبان کہا دھماکے میں فتنۃ الخوارج افغانستان کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد کچہری کے باہر دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا۔ افغانستان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سے ہی بازگشت سنائی دی جا رہی تھی۔ افغان طالبان کے ایکس اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس دیکھے گئے۔ ایسی دھمکی آمیز پیغامات افغان ملٹری پریڈ کے موقع پر بھی کیے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق پیغامات میں لاہور پر افغانستان کا جھنڈا لہرانے اور اسلام آباد کو جلانے کی باتیں کی گئیں۔ دھماکے سے قبل افغان سوشل میڈیا پیغامات واضح ثبوت ہیں کہ طالبان رژیم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ اسلام آباد اور دلی میں دھماکے پاکستان مخالف ممالک کی ملی بھگت ہیں۔ دھماکوں کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے ناکام بنایا۔ انتظامی ہیڈ کوارٹرز وزیرستان میں موجود صحافی نے پاک فوج کے کامیاب آپریشن پر مزید کیا بتایا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ انہوں نے حرکت کی، یہ صرف بچوں پر نہیں پوری قوم پر حملہ ہے، جس طرح اے پی ایس پر انہوں نے کیا تھا، اور پھر ابھی وان کیڈٹ کالج میں جو انہوں نے حرکت کی، یہ انتہائی بزدل حرکت ہے۔ جو ہاسٹل ہے وہاں پہ ساؤتھ وزیرستان کے علاوہ شمالی وزیرستان، پشاور اور دیگر علاقوں کی سٹوڈنٹس بھی یہاں جو ہے تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، اور وہ جو ہے یہاں پہ مسافر ہے۔ پھر بھی دہشت گردوں نے اس کالج کو نشانہ بنایا، تو مقامی عمائدین نے اس چیز پر کافی ناراضگی کا اظہار بھی کیا اور اس پر کافی تنقید بھی کی۔ کسی بھی سیاسی یا جو کہ صوبائی وزیر یا وغیرہ انہوں نے یہاں ابھی تک وزٹ بھی نہیں کیا، اور اس پر نہ کسی قسم انہوں نے کوئی مثبت یا یہ وہی یاد تازہ کار ہے جو 2016 میں اے پی ایس پر آرٹیک ہوا تھا، جس میں کافی طلباء جو ہے وہ شہید ہوئے تھے۔ افغان حکومت ایک اکائی نہیں، مختلف گروپس افغانستان پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر دہشت گرد کا ہیڈ کوارٹر افغانستان کی سرزمین پر موجود ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام ریڈ لائن میں گفتگو، کہا افغان طالبان ہم سے بات کرنا چاہتے بھی ہوں تو دباؤ انہیں روکتا ہے۔ بھارت کی افغانستان میں مداخلت ہے۔ افغان حکومت ایک اکائی نہیں ہے، وہ ایک اینٹیٹی نہیں ہے، وہ ایک ریگ ٹیگ گروپس ہیں جو مل کے جو ہے افغانستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں، اور اس میں ان کے انٹرنل جو ہے اتنے زیادہ ڈفرینسز ہیں، بلکہ ڈفرینسز جو ہیں وہ دشمنیوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں پہ افغان سوئل کے اوپر اس وقت دنیا کا ہر دہشت گرد جو ہے وہاں پہ اس کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ ہے۔ تو اس سارے جو ہے وہ اگر چاہتے بھی ہوں ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہوں، کوئی گارنٹی دینا چاہتے ہوں، تو پرہیپس جو ادھر ادھر سے ان کے اوپر پریشر ہے وہ ان کو روکتا ہے، پریڈیکیٹ کرتا ہے کسی نہ کسی سلوشن کو جو ہے۔ اور انڈیا کا بھی ادھر انفلوئنس ہے، سبسٹینشیل انفلوئنس ہے وہاں پہ، اور یو کینٹ ڈسکاؤنٹ دیٹ۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں، اسلام آباد کی ضلع کچہری کے باہر خودکش دھماکے میں 12 افراد شہید، 36 زخمی ہوئے۔ خودکش حملہ آور پیدل کچہری کے باہر آیا، پولیس وین کے قریب خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے میں 8 کلو گرام بارود استعمال کیا گیا۔ قمر المنور کی رپورٹ دیکھیے۔ دوپہر 12:39 ضلع کچہری کے باہر زندگی کی چہل پہل جاری تھی اور دہشت گرد سافٹ ٹارگٹ کی تلاش میں تھا۔ بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج نے پاکستان کے امن پر ایک اور بزدلانہ وار کیا۔ خودکش بمبار پیدل کچہری کے باہر پہنچا، سڑک پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ احاطہ عدالت کے اندر جانا چاہتا تھا، لیکن سخت سیکیورٹی کی وجہ سے ناکامی پر حملہ آور نے خود کو پولیس وین کے قریب دھماکے سے اڑا لیا۔ خوفناک دھماکے سے پولیس وین سمیت 3 گاڑیاں اور متعدد موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئیں۔ شہید ہونے والوں میں ایک وکیل زبیر گھمن بھی شامل۔ افتخار علی، سجاد شاہ، طارق خان، افتخار خان، ثقلین، سبحان الدین، صفدر ولی، شاہ ساجد اور محمد عبداللہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ خودکش حملے کے فوری بعد ججز، وکلاء اور شہریوں کو باحفاظت کچہری سے نکالا گیا۔ ترجمان پیمز کے مطابق وکیل زبیر اسلم گھمن سمیت 7 شہداء کی میتیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئیں۔ 2 شہداء کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ مجموعی طور پر 36 زخمیوں کو پیمز لایا گیا تھا۔ 18 کو طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ 4 کی حالت تشویشناک ہے۔ آئی جی اسلام آباد کے مطابق دھماکے میں 8 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگ استعمال کیے گئے۔ جائے وقوع سے حملہ آور کا سر مل گیا۔ پولیس نے اے آئی کی مدد سے 90 سے زیادہ فوٹیجز بھی اکٹھی کر لی ہیں۔ ایک موٹر سائیکل اور گاڑی کو مشکوک تصور کی۔
افغان دہشت گرد بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ لے رہے ہیں. افغانوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ غداری کی, انہیں فوراً نکالا جائے. اسلام آباد دھماکے کے زخمیوں کا مطالبہ, کہا پہلے دن سے قربانیاں دے رہے ہیں اور آئندہ بھی دریغ نہیں کریں گے. ہم یہ بغارت کو پیغام دے دیتے ہیں کہ اس کو باز آ جائے, یہ کام شامل نہیں کروائے گے میرے ملک میں. وہ بھی ساڈے دشمن بن گئے نے, جنہوں نے اسی کھانا بھی کھلایا ہے, انہوں نے پناہ بھی دیتی ہے, وہ بھی ساڈے دشمن نے. تمام مسلمان جو ہے وہ آپس میں متحد ہو کے اس دشمن کے نسور کو ختم. آپ کو اپڈیٹ کریں, اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس کے باہر خودکش دھماکے میں ایک وکیل بھی شہید ہوا. فضا آج بھی سوگوار ہے. اسلام آباد بار کی جانب سے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا گیا ہے. تفصیلات جانتے ہیں سما کے نمائندے اسلم کھوکر سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. جی اسلم, بتائیے گا اس حوالے سے. جی بالکل, اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد کی جو کچہری ہے اس کے باہر, اور جہاں پر اس وقت جو ہے عام روٹین کی اگر ہم بات کریں تو ہزاروں کی تعداد میں سائلین, وکلاء اور دوسرا جو عملہ ہے وہ یہاں پر پہنچ جاتا ہے. لیکن گزشتہ روز حملے کے بعد آج یہاں پر کناتے لگا کر اور خاردار تاریں لگا کر یہ جو روڈ ہے وہ بند کر دی ہے. تھوڑے فاصلے پر ہی جو ہے دھماکہ ہوا تھا. یہ جو دھماکہ ہوا تھا اس میں ایک وکیل بھی شامل ہے, زبیر اسلم گھمن ان کا نام ہے, اور ان کا آج نماز جنازہ بھی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہیں حالیہ دنوں میں ہی سپریم کورٹ کا لائسنس ہی ملا تھا, اور وہ جو کیفیٹیریا ہے بالکل گیٹ کے ساتھ ہی وہاں پر اپنے دوستوں کو مٹھائی وغیرہ کھلا کے جیسے ہی باہر نکلے تو وہ دھماکے کا نشانہ بن گئے اور جو ہے وہ یہاں پہ شہید ہو گئے. آج جو ہے وہ بار کی جانب سے باقاعدہ طور پر ایک دن کی ہڑتال کا اعلان بھی کیا گیا اور 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا, اور تمام عملہ جو ہے وکلاء ہیں ان کو یہ کہا گیا کہ وہ کچہری کی طرف جو ہے وہ آج نہ آئیں. تاہم زبیر اسلم گھمن جو ہے ان کا نماز جنازہ آج H11 جو قبرستان ہے اس میں 11 بجے ادا کیا جائے گا, اور اس میں بڑی تعداد میں جو وکلاء ہیں اور جو دوسرے سول سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچیں گے. اور 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا. افغانستان سن لے, کالعدم ٹی ٹی پی کی حمایت سے امن قائم نہیں ہوگا. افغان حکومت کالعدم دہشت گرد گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو تعاون کے لیے تیار ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب, کہا پاکستان اپنی خود مختاری علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا. In the month of May, Pakistan faced unprovoked aggression from our eastern front. Our highly professional armed forces displayed remarkable preparedness and performed outstandingly on the battlefield. We believe in a peaceful neighborhood and have been striving hard for this purpose. When our border posts were attacked last month from the side, our response was firm and decisive. Afghanistan must understand the lasting peace can only be realized by reining in TTP and other terrorist groups operating from. غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی. پاکستان کی سیاسی قیادت کا 2 ٹوک پیغام. صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی, جس میں چیئرمین سینٹ, اسپیکر قومی اسمبلی, وفاقی وزیر داخلہ سمیت صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان اور دیگر وزراء بھی موجود تھے. ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی گئی اور بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ کیا گیا. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور دیگر درپیش مسائل کے حل کے لیے امن جرگہ آج ہوگا, جس میں گورنر, سیاسی جماعتوں کے رہنما, سول سوسائٹی, قبائلی زوما سمیت تمام اسٹیک ہولڈر شرکت کریں گے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت امن جرگے میں دہشت گردی کی روک تھام اور امن و امان کے قیام کے لیے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا. سفارشات پر مشتمل اعلامیہ تیار کر کے وفاقی حکومت اور اداروں کو بھجوایا جائے گا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ KPK سہیل آفریدی نے اسلام آباد دھماکے اور کیڈٹ کالج وانا پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ فعل قرار دیا. ان کا کہنا ہے کہ ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے, امن کے لیے جدوجہد جاری رہے گی.